السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قابل احترام بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ بعض علماء کرام عمرے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہے وہ اپنے ہوٹل سے ہی، یا اگر مکی ہے تو اپنے گھر ہی سے عمرے کا احرام باندھ لے اور جا کر عمرہ کر لے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں تشریف لائی تھی تو آپ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے عمرے کی خواہش کا اظہار کیا تو نبی علیہ السلام نے اتنے ہجوم اور رش کے باوجود جناب عبد الرحمن کو ان کے ساتھ روانہ کیا، تنعیم بھیجا، یعنی حدود حرم سے جو باہر ہے، وہاں سے پھر واپس آ کر بیت اللہ میں انہوں نے طواف کیا اور سعی کی، عمرے کے مناسک پورے کیے۔ تو اس حوالے سے اس حدیث کی بنیاد پر، اور یہ ظاہر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 1556، صحیح مسلم 1211، تفصیل سے یہ حدیث معروف بھی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام نے بلا وجہ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ میں موجود ہوتے ہوئے مکہ سے باہر بھیج دیا ہو؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو آپ ہمیشہ آسان کام کو پسند کرتے تھے اور خواہ مشقت میں مبتلا کرنا یا مبتلا ہونا اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی علیہ السلام کے اس عمل سے یہی سمجھی تھی۔ بعد میں بھی جب ان کا عمرے کا ارادہ ہوتا تو وہ اسی طرح عمرہ کر لیا کرتی تھی۔ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر کتب آثار میں اخبار مکہ للفاقہی اور ازرقی کی ان کتابوں میں صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ تقریباً 20-25 کے قریب، 2 درجن کے قریب صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال موجود ہیں، جن میں جناب ابن عباس جیسے صحابہ، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی اسلام کے ساتھ مل کے حج کیا اور آپ کی حج کی تفصیلی روایات بھی بیان کی، ان کبار صحابہ کا، اور پھر ان صحابہ کے کبار تابعین شاگردوں کا، جن میں سر فہرست جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید اور حج کے تابعین میں سب سے بڑے مفتی اور عالم امام عطا بن ابی رباح جیسے بھی تابعین موجود ہیں۔ ان سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو شخص مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہتا ہے اسے حدود حرم سے باہر جانا ہوگا۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جو شخص حدود حرم سے باہر نہیں جاتا ہے اور مکہ ہی سے احرام باندھ کے اپنی طرف سے اپنے خیال میں عمرہ کر لیتا ہے تو ایک واجب کو چھوڑ جاتا ہے کہ وہ میقات پہ نہیں پہنچا ہے۔ جیسے حج کا میقات ہے ایسے عمرے کا میقات ہے، اور عمرے کے میقات باقی جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں ان کے جیسے طے ہیں، جو حدود حرم کے جو اندر رہتے ہیں ان کے لیے عمرے کا میقات یہی ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر جائیں اور خصوصی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں۔ اگر انہوں نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے باہر سے آنا ہی نہیں ہے تو پھر عمرے کی ضرورت ہی نہیں، پھر طواف کرتے رہیں، وہاں رہتے ہوئے بار بار طواف کریں۔ عمرے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خصوصی طور پر کچھ فاصلہ طے کر کے، کچھ سفر طے کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور پھر آپ صحیح کر رہے ہیں اور عمرے کا جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اس کے آپ اپنا رہے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں 2 ٹوک لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے نہیں کرتا ہے اور مکہ ہی سے احرام باندھ لیتا ہے اس کے اوپر دم واجب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا عمرہ ویسے ہی باطل ہے، ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک تیسری شاذ رائے موجود ہے، ہم اسے شاذ سمجھتے ہیں اور مرجو سمجھتے ہیں اور اجماع کے مخالف سمجھتے ہیں۔ حضرت امام طبری رحمہ اللہ تعالی نے 2 ٹوک لکھا ہوا ہے کہ کسی ایک بھی سلف صالحین میں سے، صحابہ اور تابعین میں سے اور بعد کے کبار ائمہ میں سے کسی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو کہ جو شخص مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہے وہ حدود حرم سے باہر نکلے، اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو
تو حدود حرم سے قریب ترین جہاں حدود حرم ختم ہو وہاں سے پھر بیت اللہ کی طرف زیارت کی نیت سے، عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے آئے تو تبھی اس کا عمرہ ہوگا۔ ہمیں اس پر پوری طرح سے شرح صدر ہے اور پوری طرح اسی موقع پر اطمینان ہے۔ دوسرے موقف کو ہم ایک شاذ اور مرجوع رائے سمجھتے ہیں جن کو بعض اہل علم نے اپنایا ہے، اور ان کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے مواقیت مقرر کیے، اور آپ علیہ السلام نے حج و عمرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مواقیت ان کے لیے بھی ہیں جو ان سے گزرے، ان کے لیے بھی ہیں جو ان مواقیت کے اندر رہتا ہو، یعنی ان مواقیت سے وہ نہ گزر رہا ہو تو جہاں اس کی رہائش ہے وہاں سے ہی وہ احرام باندھے گا۔ تو بالاتفاق کسی صحابی نے اس سے یہ نہیں سمجھا ہے کہ عمرے کا بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ حج عمرہ دونوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور عموماً حج کے ساتھ عمرہ ملایا جاتا ہے اس مناسبت سے جہاں اس کا ذکر موجود ہے، اور عمرے کے لیے جو دور سے آ رہا ہے اس مناسبت سے اس حدیث میں عمرے کا ذکر موجود ہے۔ لیکن خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی اور اس حدیث کو دیگر روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سے جناب ابن عباس سر فہرست ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا ہے، کوئی صحابی یہ مطلب نہیں سمجھا ہے، کوئی تابعی یہ مطلب نہیں سمجھا ہے۔ تو خواہ مخواہ اس کے لفظ کو دیکھ کر اور یہ قیاس کر کے کہ حج میں چونکہ ایسے ہوتا ہے لہذا عمرے میں ایسے ہو سکتا ہے، تو عبادات میں ہم اس قیاس کو بھی مناسب اور درست نہیں سمجھتے ہیں، اور اسے ایک بہت بڑی ہم تو خلاف احتیاط ہی ایک بڑی جسارت سمجھتے ہیں اس طرح کے فتویٰ کو، اور اسی پر اطمینان ہے جس پر سلف صالحین کا اجماع ہے، اور 2 درجن کے قریب صحابہ کرام اور تابعین کے واضح آثار ہیں کہ جو عمرے کا ارادہ رکھتا ہے اسے حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا، اور قریب ترین جو ادنی الحل جس کو اہل علم نے کہا ہے وہاں سے پھر احرام باندھ کے وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے آ کے عمرہ پورا کرے گا۔